بسم الله الرحمن الرحيم أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ کل بات چل رہی تھی کہ ان آیات میں غزوہ بنو قریظہ سے متعلق بات کی گئی ہے۔ تو کہاں تک بات پہنچی تھی؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا۔ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ چونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے لہذا ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے۔ بنو قریظہ کے قلعے مدینہ کی مشرقی جانب تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر محاصرہ کیا اور انہیں کہا گیا کہ بغیر کسی شرط کے قلعہ سے نکل آؤ یا پھر لڑائی کے لیے تیار رہو۔ اس دوران میں ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے 3 باتیں رکھی اپنے قوم کے سامنے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا بیوی بچوں کو قتل کر کے بے جگری کے ساتھ مقابلہ کرو، یا پھر بغیر کسی اسلام قبول کیے اور بیوی بچوں کو مارے لڑائی میں ڈٹے رہو، جیسے قلعہ بند پڑے رہیں۔ اگرچہ یہود پہلے سے انہیں اندازہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ بدعہدی کر چکے تھے اور ڈرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب غزوہ احزاب کے دوران میں انہیں راضی کرنے کے لیے آیا کہ تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ ایک شرط پر وہ مانے کہ حیی ابن اخطب کہنے لگا کہ اگر بالفرض مشرکین مکہ شکست کھا کر بغیر مدینہ پر چڑھائی کیے چلے بھی گئے تو پھر اس صورت میں جو تمہارے ساتھ ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ اتنا بڑا لشکر ہے قریش کا، 10,000 کا لشکر ہے، تو مسلمانوں کا تو خلا کما کر دیں گے، ہم ان کے کسی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت ساری اس نے باتیں کی لیکن کعب بن اسد نے نہیں مانی، بنو قریظہ کا جو سردار۔ تو آخری اس نے یہی چال چلی کہ میں تمہیں یہ ڈر ہے کہ قریش مکہ اگر واپس چلے گئے تو مسلمان بدعہدی کی سزا دیں گے، تو جو تمہارے ساتھ ہوگا میں بھی بھگتوں گا۔ چنانچہ اس اپنے معاہدے کی وجہ سے وہ بھی قلعے میں بند ہو گیا، بنو نذیر کا جو سردار تھا۔ تو اس دوران میں یہود نے یہ سوچا کہ صحابہ میں سے، مسلمانوں میں سے جو ہمارے پرانے تعلق والے ہیں ان سے بات کی جائے۔ چنانچہ ابو لبابہ ابن منذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلوایا۔ ان کی رہائش یہودیوں کے آس پاس تھی، پڑوسی تھے اور زمانہ دراز سے وہاں پر مقیم تھے۔ تو جب یہ گئے تو عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا، دھاڑ فریاد شروع کر دی، تو یہ تھوڑے نرم پڑ گئے اور انہوں نے مشورہ مانگا کہ کیا ہم قلعے سے اتریں؟ تو انہوں نے کہا اتر آؤ، لیکن چلتے ہی انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ اتر آؤ مگر ہوگا یہ۔ تو چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، بعد میں احساس ہوا تو آتے ہی اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ اور یہ توبہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں مسجد نبی کے ستون سے نہیں کھولا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم نازل نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد محاصرہ تقریباً 25 دن چلتا رہا، 25 دن وہ قلعہ میں بند رہے۔ اب کھانے پینے کی قلت ہونا شروع ہو گئی اور یہود ویسے ہی بزدل قوم ہے، تو تنگ آ کر وہ قلعہ سے اتر آئے، لیکن انہوں نے شرط لگا دی کہ ہم قلعہ سے اترنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ جو ہمارے بارے میں کرنا ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، یعنی جو جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے مختلف قبائل تھے جن میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہی تم آ جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں جو لڑنے والے مرد ہیں سب کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ چنانچہ سب کو باندھ دیا گیا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ غزوہ احزاب میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، ان کی شہ رگ پر تیر لگا تھا اور زخمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے پاس ہی ایک خیمہ ان کے لیے تیار کروایا اور اسی میں ان کا علاج جاری تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تیر لگا ان کو زخمی ہوئے تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ نے پھر کبھی مدینہ پر حملہ آور ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب تو مجھے ابھی موت نہ دینا، میں اس جنگ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مشرکین مکہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتنہ ٹل گیا ہے کہ اب کبھی یہ مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے تو پھر بے شک مجھے موت دے دے، مجھے منظور ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی تھی کہ تب تک مجھے زندہ رکھنا جب تک کہ بنو قریظہ کا بدعہدی کا معاملہ حل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی فل غصے میں تھے، کیونکہ بنو قریظہ نے ایسے موقع پر بدعہدی کی تھی اور یہ سوچ کر کی تھی کہ اب تو مسلمانوں کا خاتمہ یقینی ہے، کیونکہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی لگتا نا، تھوڑا سا بھی شک ہوتا کہ مسلمان بچ جائیں گے تو کبھی بھی وہ بدعہدی نہ کرتے، اتنے بزدل ہیں، اتنے بہادر نہیں تھے کہ وہ کوئی رسک لیتے، تو انہیں یقین تھا، اور بدعہدی کی بھی اس لیے کہ یہی ابن اخطب نے ان کو کہا تھا کہ ہم ہیں، تم ہو، اور پورے 10,000 کا لشکر ہے، پورا عرب جمع ہے، تو مسلمانوں کی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ تو قیمہ ہو جائیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو تم ان سے کیوں ڈر رہے؟ تو اس نظر کیونکہ اس نیت سے انہوں نے یہ حملہ کیا تھا، بدعہدی کی تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ ایک قبیلے کے، بڑے قبیلے کے سردار تھے اور مدینہ کے ذمہ داران میں سے تھے، اور اس ذمہ داری کا احساس انہیں بھی تھا کہ اس بدعہدی کا اثر ہمارے لیے کتنا خطرناک تھا، تو وہ غصے میں بھی تھے۔ انہوں نے دعا بھی مانگی کہ یا اللہ جب تک ان کی بدعہدی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، سزا متعین نہیں ہو جاتی ان کے لیے، تب تک مجھے زندہ رکھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں قبول کی۔ سعد بن معاذ صحابہ کرام میں سے ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جو مستجاب الدعوات مشہور تھے، کہ کوئی بھی دعا کر لیتے تو ان کی رد نہیں ہوتی تھی، اور ان کو صدیق الانصار بھی کہا جاتا ہے کہ انصار کے صدیق اکبر ہیں، جیسے مہاجرین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں صدیق الانصار بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی اہمیت اور فضیلت اور بزرگی کے حامل صحابہ کرام میں سے انصار میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر اترے ہیں کہ فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے، تو آپ نے وہیں سے قاصد روانہ کیا کہ سعد بن معاذ کو لے کر آئیں، کیونکہ وہ مسجد نبوی کے ساتھ خیمے میں مقیم تھے اور زخمی تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کو اسی طرح زخمی حالت میں سواری کے اوپر بٹھا کر لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کا خود استقبال فرمایا اور لوگوں کو بھی کہا کہ سعد کے لیے، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو ان کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ اس وقت حضرت سعد چونکہ حکم فیصل مقرر ہوئے تھے، اس لیے سب کے لیے اس کی اطاعت کرنا لازم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ان کا اکرام کروایا اور استقبال کروایا، اور بڑی مشکل سے وہ وہاں پہنچے تھے، انتہائی زخمی حالت میں تھے، اور سواری سے انہیں اتارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا کہ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب حضرت سعد چلنے لگے مدینہ سے، مسجد نبوی سے فیصلے کے لیے، تو ان کے اپنے قبیلے والے ان کو چمٹ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، عورتیں، بچے، کیونکہ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں قبیلہ اوس کا بنو قریظہ کے ساتھ دوستانہ اور یارانہ تھا، پرانے تعلقات تھے، تو قبیلہ اوس کے لوگ چاہتے تھے کہ سعد بن معاذ ان کے بارے میں تھوڑی نرمی رکھے، تو سعد بن معاذ جب دیکھا کہ قوم اصرار کر رہی ہے اور چھوڑ نہیں رہے، تو آخر میں ایک ہی جملہ کہا کہ ویسے خاموش رہے، کسی کا جواب نہیں دیا، تو آخر میں ایک ہی جملہ کہا
کہ میں اس موقع پر میں نے سوچا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو اللہ اور رسول کے چاہت یا منشا کے خلاف ہو۔ تو قوم سمجھ گئی کہ سعد نے ان کا کام الٹا دینا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو حضرت سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر فیصلہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو حضرت سعد نے پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ کیا میرا فیصلہ ان سب پر نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل، آپ جو فیصلہ کریں گے ان سب پر نافذ ہوگا۔ پھر آپ نے مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا حضرت سعد نے کیا ان پر بھی نافذ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان پر بھی ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ان پر بھی ہوگا، لیکن ادھر دیکھا نہیں ہے ادب تعظیم کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فیصل آپ ہیں تو آپ کا فیصلہ ہر ایک پر لاگو ہوگا، ہم بھی تسلیم کریں گے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بدعہدی کی ہے لہذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے لڑنے والے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے عورتوں بچوں کو جو لڑنے والے نہیں ہیں نابالغ ہیں انہیں قید کر لیا جائے، اور ان کی زمینیں مال جائیداد اور گھر تقسیم کر دیے جائیں، مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور تقریباً ان کی تعداد روایات میں مختلف آتی ہے، 400 سے لے کر 600 کے درمیان تھے، سب کو قتل کر دیا گیا، جس میں بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب بھی تھا، اور یہ سب سے بڑا شیطان تھا کیونکہ یہ اسی وجہ سے مدینہ سے نکالے گئے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر اس بدعہدی کا سبب بھی یہی بنا، بنو قریظہ کو بھڑکانے والا بھی یہی تھا، چنانچہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس موقع پر ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ بڑا سخت فیصلہ ہے، بڑا سخت فیصلہ ہے بھئی، اتنا سخت فیصلہ کہ تمام لڑنے والے مردوں کو کیا کر دیا جائے، یعنی پورا ایک قبیلہ بالکل ویران کر دیا گیا۔ یہاں باقی جوابات اپنی جگہ، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا اعتراض کرتے ہوئے کہ اس قبیلے کو کیوں مارا جا رہا ہے، اتنی بڑی سزا ان کو انہوں نے جو بدعہدی کی تھی کیا سوچ کر کی تھی، وہ کیا چاہتے تھے، ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کا مقصد بھی یہی تھا نا کہ ہم بدعہدی کریں گے تو قریش ان پر چڑھائی کر دیں گے، غالب ہوں گے اور ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ وہ بھی تو مسلمانوں کا کیا چاہتے تھے، خاتمہ چاہتے تھے، اور وہ ایسا خاتمہ کرتے کہ وہ تو عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑتے، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کا بالکل بیج ہی مٹانا چاہتے تھے۔ قریش سارے عرب کو گیر گار کر اسی لیے لائے تھے، اور ان کو بھی لانے والے بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، یہودی تھے۔ تو یہود کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ انہی کے بارے میں پلٹ دی، کیونکہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یہ فیصلہ جو یہود کے حق میں ہوا، دراصل انہوں نے جو گڑھا کھودا تھا، جو دوسروں کے لیے سوچا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم نازل کر دیا۔ حضرت سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے بھی یہی حکم نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ صرف حضرت سعد کا نہیں تھا، بلکہ اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی کیا تھی، تائید حاصل تھی، اور اسی تائید کی وجہ سے حضرت سعد کی زبان پر بھی یہ فیصلہ کیا ہوا، ورنہ تو اوس کی پرانی یاریاں دوستیاں تھیں، حضرت سعد اس کے برعکس بھی فیصلہ کر سکتے تھے، یہ ممکن تھا، جیسے کہ پورا قبیلہ انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تم قبیلہ اوس پر تھوڑی نرمی، قبیلہ بنو قریظہ پر تھوڑی نرمی کرنا، کوئی سخت فیصلہ نہ کرنا، تو کیا حضرت سعد کے ان کے بارے میں تعلقات نہیں تھے؟ یہود کو بھی اسی پر اعتماد تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے حضرت سعد کو حکم مقرر کیا، اور ان کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنے قلعے سے اتر آئے۔ تو یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو اس کا بدلہ تھا جو کچھ سوچ کر آئے تھے۔ باقی خود یہودی مذہب میں تورات میں جو موجودہ تورات ہے اس میں بھی 20ویں باب میں آیت نمبر 10 تورات کی، اس میں یہ صاف اور صریح لکھا ہوا ہے کہ جو بدعہدی کرے ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو، اور ان کی جائیدادوں اور زمینوں کو تقسیم کر دو۔ بیعینی یہی فیصلہ خود ان کے اپنی کتاب تورات میں موجود ہے، جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا۔
تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، خود انہی کی تورات اور شریعت کے مطابق تھا، یہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، اور یہ اس کا بدلہ بھی تھا کہ جو کچھ وہ سوچ کر بدعہدی کر رہے تھے وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ اگر یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنی اس بدعہدی اور سازش میں کامیاب ہو جاتے اور اللہ نہ کرے کہ مشرکین کو مدینہ پر غلبہ حاصل ہوتا، تو اس کے بعد منظر کیا ہوتا؟ نہ مسلمان رہتے نہ اسلام رہتا۔ تو وہ تو مسلمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی مٹا ڈالا۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لڑنے والے مردوں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے فوری بعد ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ بنو قریظہ کا قلع کما کرنا ضروری سمجھا گیا؟ تھوڑے سا لے لیتے، سانس لے لیتے، وقفہ کر لیتے، اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جاتا اور لڑائی کی جاتی۔ ایک جنگ سے واپس ابھی تک آئے ہیں اور سانس بھی نہیں لی ہے، دوسری جنگ فوراً۔ تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ جنگی حکمت عملی اسی کا نام ہے کہ دشمن بے خبر ہو اور اس کی بے خبری میں کیا کر دیا جائے؟ حملہ کر دیا جائے۔ یعنی ایسے وقت میں دشمن کو نشانہ بنایا جائے کہ جب دشمن یہ سوچ رہا ہو کہ میں پرامن ہوں، دشمن امن کے خواب دیکھ رہا ہوں اور دشمن پر حملہ کر دیا جائے، اسی کو جنگ کہا جاتا ہے۔ اور جنگ میں ایسی صورتحال نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے ایسی حکمت عملی۔ تو بنو قریظہ بھی فوری طور پر حملے کے بارے میں ان کے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا، انہیں پتا تھا کہ سزا تو ہمیں دی جائے گی، ہماری بدعہدی کی سزا دی جائے گی، لیکن فوری طور پر ان کے ذہن میں نہیں تھا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے کہ ابھی تو مسلمان تھکے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں گے، کچھ دن سانس لیں گے، بعد میں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے، متوجہ ہوں گے۔ لیکن ادھر سے حکم آیا کہ فوراً ان پر حملہ کر دیے جائے۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ دوسری اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ مشرکین مکہ بغیر کچھ حاصل کیے واپس پلٹ گئے تھے، اور واپس بھی کیسے پلٹے؟ مجبور ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ہواؤں کے ذریعے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ تو جس دشمن کو حوصلے پست ہونے کی وجہ سے شکست ہوئی اور وہ اس شکست کے غصے کے ساتھ لوٹ رہا تھا، ان کے اعصاب پر مزید ضرب لگانے کے لیے بھی غزوہ بنو قریظہ ضروری تھا۔ بھئی مشرکین مکہ لوٹ رہے ہیں، غصے میں ہیں کہ جو سوچ کر گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ یہ ایک اعصاب کی جنگ تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی کہ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ضرب تو لگائی کہ ناکام لوٹے، دوسری ضرب یہ لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ بنو قریظہ پر مسلمانوں کو سے حملہ کروا دیا، جس سے مزید مشرکین مکہ کے دل میں یہ رعب بیٹھ گیا کہ مسلمان ہماری اس ایک مہینے کے دباؤ کے باوجود بھی مسلمان ڈھیلے اور کمزور نہیں پڑے۔ تو وہ اتنے ٹوٹ گئے کہ پھر انہیں کبھی جرأت نہیں ہوئی مدینہ پر حملہ آور ہوئی، پھر انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ اب دوبارہ کبھی مدینہ پر جا کر ہم کیا کریں؟ حملہ کریں۔ اب بس وہ مکہ میں بیٹھ کے اپنی باری کے انتظار کرتے رہے کہ کب ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حملہ ہوتا ہے۔ پھر آگے مکہ سے نکل کر انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور اس کا فائدہ بنو قریظہ پر حملے کی وجہ سے ہوا کہ ایک تو وہ پہلے ہی اعصابی طور پر ذہنی طور پر ٹوٹے ہوئے تھے، اور مزید توڑنے کے لیے اللہ نے مسلمانوں سے حملہ کروا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان اتنی طاقت اور اعتماد میں ہے کہ ابھی ہم سے فارغ ہوئے اور بنو قریظہ پر بھی جا کر کیا کر دیا ہے؟ حملہ کر دیا۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب مدینہ ناقابل شکست ہے، اہل مدینہ پر حملہ کرنا اب دوبارہ کیا ہے؟ فضول ہے۔ انہیں اچھی طرح سے مسلمانوں کی قوت کا کیا ہو گیا؟ اندازہ ہو گیا۔ تو یہ حکمت تھی اس کے اندر، اس مصلحت کے پیش نظر حملہ کروایا گیا۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ جیسے دشمن ناکام لوٹا، نہ فتح ملی نہ غنیمت ملی، اسی طرح غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بھی بظاہر فتح تو ملی لیکن غنیمت تو ہاتھ نہیں آئی، مشکلات تھی، بھوک کی حالت تھی۔ اور غزوہ بنو قریظہ میں چونکہ مال بھی ہاتھ آیا، مال غنیمت بھی حاصل ہوئی، اور محنت بھی نہیں کرنی پڑی، زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی،
تو یہ مسلمانوں کے دل رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا کہ دشمن تو ناکام لوٹا ہے لیکن تم ناکام نہ رہو، یعنی بغیر مال غنیمت کے نہ رہو۔ تمہیں غزوہ احزاب میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں اس کا پھل تمہیں یوں ملے گا کہ بنو قریظہ پر جا کر کیا کرو، انہیں بدعہدی کی سزا دو، ان کے عہد شکنی کی انہیں کیا دو، سزا دو، تو تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا اور مزید فتح بھی حاصل ہوگی، تمہارے دل بھی کیا ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے۔ بے غصے میں تو مسلمان بھی تھے کہ ایک دشمن نے پورا مہینہ کیا کیا، پریشان کیا، اس سے دو ہاتھ بھی نہیں ہو سکے، لڑائی بھی نہیں ہو سکی ہے، ایسے ہی نکل گیا ہاتھوں سے۔ تو مسلمان بھی تو ان کے جذبات بھی تو بھڑکے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات بھی ٹھنڈے کیے اور جو مشقتیں اٹھائی تھی اس کا انعام بھی نقد اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ چنانچہ انہی آیات میں غزوہ بنو قریظہ سے متعلق چند باتیں کی ہیں۔ پہلی بات فرمایا انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو، جنہوں نے قریش مکہ کی مدد کی تھی، ان کے قلعوں سے اتار دیا، ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ کیسے؟ وہ شروع میں جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بنو قریظہ کا حکم دینے، اسی وقت کہا تھا کہ مجھے بھی حکم ملا ہے کہ میں ان کے دلوں میں خوف طاری کروں، ان کے دلوں میں خوف طاری کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ رعب ڈالا مسلمانوں کا کہ وہ بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط طور پر قلعوں سے باہر آنے کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی۔ آگے فرمایا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا، رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، چنانچہ تم نے کیا کیا کہ کچھ کو تم نے قتل کر دیا اور کچھ کو تم نے کیا کر لیا، قیدی بنا لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، مالوں اور ایسی زمینوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا جن کو تم نے کبھی روندا ہی نہیں تھا، یعنی تمہاری نہیں تھی، ان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کی برکت سے وہ زمینیں بھی تمہیں دے دی، ان کے گھر بار بھی تمہیں دے دیے، ان کے مال اور جائیدادیں بھی تمہیں دے دی ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ پہلی امتوں میں مال غنیمت کھانا کسی کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت کو پہاڑوں پر جا کر رکھ دیا جاتا اور آگ آتی اس کو راکھ کر دیتی جلا کر۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی امتوں کے لیے جہاد ہمیشہ کے لیے فرض نہیں تھا، کبھی سالوں میں ایک دفعہ کسی پر جہاد کا حکم آیا، لیکن اس امت کے لیے چونکہ جہاد ہمیشہ کے لیے فرض ہے، اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا کہ جہاد قیامت تک کیا رہے گا، جاری رہے گا۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ وہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو جہاد مسلمانوں میں مسلسل ایک حکم ہے جس کو ہر وقت پورا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے جو جہاد میں مصروف رہیں گے وہ دوسرے اپنے رزق روزی کے اسباب تو اختیار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، وہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، زراعت میں دوسرے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، اور مسلمان کے لیے حلال ترین مال مال غنیمت ہے، حلال ترین مال مال غنیمت۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ مسلمان کی سیاحت بھی جہاد ہے اور مسلمان کی تجارت بھی جہاد ہے، یعنی جہاد سیاحت بھی ہے اور تجارت بھی، اور عبادت تو ہے ہی، عبادت تو بھئی فاتح ہوا، غازی بنے گا تب بھی اجر و ثواب ملے گا، شہید ہو گیا تب بھی کیا ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی وجہ سے عبادت بھی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ سیاحت بھی ہے اور تجارت بھی ہے۔ تو مسلمان کے لیے خوشحالی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ جہاد۔ اگر مسلمان یہ کہے نا کہ ہم پوری دنیا میں اپنی تجارت کو بڑھا کر مالی طور پر کیا ہے، طاقتور ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوا ہے کبھی اور نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تجارت سے
وقتی طور پر جو تجارت سے وابستہ ہوں گے وہ آسودہ ہو جائیں گے، وہ خوشحال ہو جائیں گے. لیکن اگر ملکی قومی سطح پر اگر مسلمان یہ چاہیں کہ ہم طاقتور ہو جائیں، کس کی وجہ سے؟ صرف تجارت کو بڑھا کر، مال جمع کر کے، تو کبھی بھی اس بنیاد پر نہ طاقتور ہوں گے اور نہ غالب ہوں گے. اس لیے کہ طاقتور ہونے اور غالب ہونے کا ایک ہی ذریعہ اور فریضہ ہے، اور وہ جہاد ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیشہ مسلمان خوشحال ہوئے ہیں، ہمیشہ. اب یہاں تک یہ جو بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو قریظہ تک مسلمان بالخصوص مہاجرین انصار کے بھائی چارے کی وجہ سے ان کا گزر بسر چل رہا ہے، تنگی تھی. اور جو ہی غزوہ بنو قریظہ ہوا، اوپر غزوہ خیبر ہو گیا، اور یہود عرب کے سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ زمینیں جو زرخیز تھی وہ یہود کے قبضے میں تھی. اور ان دو غزووں میں مسلمان اتنے آسودہ اور خوشحال ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، مواخات قائم کی تھی، اس میں مہاجرین کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کو ان کے مال جائیداد کی ضرورت نہیں رہی. اس بھائی چارے کی وجہ سے جو مال اور جائیداد یا جو چیزیں مہاجرین کے زیر تصرف تھی وہ ساری انہیں واپس کر دی، اب ضرورت ہی نہیں رہی. اتنے خوشحال ہو گئے کہ کئی زمینیں، کئی باغات مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئے، اتنے مال آئے مسلمان کے، آسودہ اور خوشحال ہو گئے. اور اسی سے ابتدا ہوئی، جو ہی فتوحات بڑھتی گئی ادھر مسلمان خوشحال ہوتے چلے گئے، فتوحات بڑھتی چلی گئی، اور مسلمان حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے. تو اس خوشحالی کا اصل سبب، طاقت اور قوت اور غلبے کا اصل سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. یہی وجہ ہے کہ مال غنیمت کو مسلمان کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور حلال ترین مال قرار دیا گیا. پہلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آیات کی تفسیر تو شاید کل ہو، دیکھ لیں، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے. چونکہ پیچھے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا 7 ہجری میں، 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا. مسلمان کچھ خوشحال ہو گئے، بنو قریظہ کی زمینیں، جائیدادیں، مال غنیمت وافر مقدار میں ہاتھ لگا. اور 2 سال بعد غزوہ خیبر ہوا، اس کے اندر مسلمانوں کو مزید خوشحالی حاصل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو شرعی طریقہ کار تھا اس کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کیا، تو اکثریت مسلمانوں کی خوشحال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت دڑا دڑا آ رہا ہے، باغات، جائیدادیں، زمینیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور ہمیں تو کچھ نہیں دیا جا رہا. انسان ہے، انسانی طبیعت ضرور متاثر ہوتی ہے. پڑوسیوں کے گھر میں کوئی اچھی چیز آ جائے اور کوئی بولے نہ بولے، بیگم کہتی ہے دیکھا وہ لے آئے ہیں، آپ مجھے نہیں دلوائی، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے نئی فریج کی ضرورت ہے. تو بہرحال ازواج مطہرات نے بھی فطری طور پر متاثر ہونا ضروری تھا. ان کے اڑوس پڑوس والے عزیز و اقارب سارے کیا ہو گئے؟ خوشحال ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ وہی سادگی، وہی قناعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا، اللہ کے رسول ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں پورا 1 مہینہ تمہارے قریب نہیں آؤں. سخت ناراضگی. اگرچہ ان کا مطالبہ یعنی شرعی حکم کے اعتبار تک دیکھیں تو حد جواز کے اندر تھا، ناجائز نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے میں سادگی، قناعت پسندی کو رواج دینا چاہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی چیزوں سے
بے رغبت تھے، ایسے ہی اپنے گھرانے کو بھی دنیا سے بے رغبت رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ بنتا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو جو مقام و مرتبہ ہے، تو اس مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بالکل بجا تھی کہ میرا گھرانہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کی زیب و زینت کی حرص اور لالچ رکھتا ہو، یہ نبی کے گھرانے کی شان کے لائق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن و حسین کے ہاتھوں میں کنگن ہے چاندی کے، حضرت فاطمہ نے اسپیشل بنوائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصے ہوئے، اور حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے وہ کنگن دونوں کے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دوسری چیزیں بنوانے کا کہا جو سادہ تھی، جو زیور کے حکم میں نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، کوئی مہمان آیا ہوا تھا، ان کے لیے اچھا کھانا بنایا حضرت علی نے، تو حضرت فاطمہ اور علی کا مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو کمرے کے دروازے پر جو ہی ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت سا پردہ لٹک رہا ہے، نقش و نگار والا کپڑا لٹک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کچھ بولے ہی نہیں، بغیر بولے واپس آ گئے۔ پیچھے پیچھے گئی حضرت فاطمہ، علی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ مسئلہ کیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جہاں دیواروں کو پردے پہنائے گئے ہو۔ اب وہ خوبصورت پردہ، اس سے صرف دنیا کی زیب و زینت کا اظہار ہو رہا تھا، دنیا سے لگاؤ کا اظہار تھا۔ اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ فاطمہ اور ان کے گھر کو بھی دنیا کی زیب و زینت کی کیا ہے، خواہش ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی کہ میرا گھرانہ ہو، میری بیٹی اور داماد کا گھر ہو اور میرے گھرانے کے افراد دنیا کی خواہش رکھتے ہوں، یہ ان کی شان کے کیا ہے، لائق نہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک مہینہ کے لیے مسجد نبی کے پاس ایک بالا خانہ تھا، دوسری منزل، آپ وہاں مقیم ہو گئے، گھر تشریف لے کے نہیں گئے، ازواج کے پاس نہیں گئے، اور صحابہ کرام انتہائی پریشان ہو گئے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا، اور یار لوگوں نے خبریں اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ اب یہ بات جس طرح سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی، حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات تشریف لے گئے، پہلے ابو بکر گئے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، حضرت عمر گئے پھر اجازت نہیں ملی، اب سارے دروازے پر کھڑے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دے دی ہے، طلاق۔ حالانکہ آپ نے ایلا کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا، 1 مہینہ کے لیے قسم اٹھائی تھی، یہ اصطلاحی ایلا بھی نہیں تھا، ورنہ ایلا 4 مہینے کا ہوتا ہے جس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف 1 مہینہ نہ جانے کی قسم اٹھائی۔ اب اندر جانے کی اجازت ملی ابو بکر اور عمر کو، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پریشان ہیں تو کوئی ایسی بات کروں کہ آپ ہنس پڑیں، کوئی خوش طبعی کی بات کروں، کوئی دل لگی کی بات کروں۔ جب یہ دونوں حضرات اندر گئے تو دیکھا کہ ساری ازواج بھی اندر موجود ہیں، اور اپنی اس مطالبے کے بعد شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہی ہیں، چپ کر کے بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر نے چھوٹتے ہی جا کے پوچھا، لگے رسول کیا ہوا، کیا آپ نے طلاق دے دی؟ کیونکہ پہلی بات تو وہی پوچھنی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے بھی چلو طلاق تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عمر نے پھر کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خوش طبعی کی بات کرے، چنانچہ حضرت عمر نے چھوٹتے ہی کہا، کہ رسول آپ کو پتہ ہے آج میری گھر والی مجھ سے خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، میں نے تو اس کی گردن پر لگائی ہیں 2 دن، پھر کبھی نہیں بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ نے فرمایا یہ بھی اسی لیے جمع ہے، یہ بھی خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اضافہ مانگ رہی ہیں جبکہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر غصے ہوئے اور اپنی اپنی بیٹیوں کو پکڑ لیا، مارنے لگے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، پھر چھوڑ دیا۔ غصے ہوئے، ناراض ہوئے، اور صحیح ڈانٹا اپنی بیٹیوں کو۔
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ پورا کیا. پورے ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. اور یہ آیات وہ ہیں جو آیات تخییر کے نام سے مشہور ہیں. مختصر یہ ہے کہ ان آیات میں ازواج مطہرات کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا. یا تو اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. دنیا چاہتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا دے دیں گے؟ طلاق. پھر دنیا کو چاہتی رہو، دنیا کی خواہش، دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لو. یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو. تو پھر اسی سادگی پر تمہیں قناعت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا اسی پر تمہیں کیا رہنا پڑے گا؟ راضی رہنا پڑے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی اور آ کر یہ آیات سنا دی کہ اللہ کی طرف سے یہ اختیار ملا ہے. لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ کم عمر ہے باقیوں کے مقابلے میں، تو کہیں جلدی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لی. کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لی. حضرت عائشہ نے پوچھا بتائیں تو صحیح پہلے حکم کیا ہے؟ جب آیات سنائی تو حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کروں، میں اب اس کے بارے میں والدین سے جا کے پوچھوں گی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی بے ادبی، گستاخی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان کا مقصد نہیں تھا. طبی طور پر ایک اثر تھا ان کے اوپر کہ باقی مالدار ہو گئے تو ہمارے بھی گھر آنا چاہیے. ہر کوئی چاہتا ہے خوشحالی کو، کشادگی ہر کوئی چاہتا ہے. تو وہ مطالبہ تو کر بیٹھی لیکن بعد میں اس کے اوپر نادم بھی تھی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں لیکن رسول باقیوں کو بھی یہ آیت سنانی ہے. آپ نے فرمایا سب کے لیے حکم ہے. تو کہنے لگی کہ میرا فیصلہ نہ بتانا مجھے، میرا فیصلہ وہ سوکنوں والا اثر ہے کہ کہیں وہ میرے فیصلے کے مطابق وہ میرے اس میں یعنی ضد میں کہیں وہ یہی فیصلہ نہ کر لے. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اگر کسی نے پوچھا تو میں بتا دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سب کے پاس گئے اور سب کو پہلے یہی بتاتے رہے کہ حضرت عائشہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہو کر لو. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے. لہذا سب کو باری باری آپ نے یہ آیت سنائی اور سب نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور یہی کہا کہ ہمیں دنیا یا دنیا کی زیب و زینت اور مال کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد تمام ازواج مطہرات کی زندگی واقعی ایسی قناعت پسند اور ایسی سخی تھی کہ بعض اوقات ضرورت کے لیے کچھ اپنی ضرورت کے لیے بھی بچانا ہوتا تو وہ بھی صدقہ کر دیا کرتی. ایک دفعہ بھی مانگنے والا آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا باندی سے کہ دیکھو کوئی روٹی اگر پڑی ہے تو دے دو. وہ روٹی پڑی تھی وہ اٹھا کے دے دے گی. جب شام کا وقت ہوا تو پھر باندی کو کہا کھانے کے لیے کچھ. اس نے کہا وہ ایک ہی روٹی تھی جو صبح آپ نے تقسیم کروا دی. اور ایک دفعہ کہتی ہیں کہ درہموں کا بھرا ہوا بورا آیا صبح کے وقت، شام تک حضرت عائشہ نے تقسیم کروا دی. تو باندی کہنے لگی جب ختم ہو گئے تو باندی کہنے لگی کہ آپ نے کوئی افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی، ہماری افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی چیز خرید لیتے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ پہلے بتا دیں، پہلے بتایا ہوتا تو شاید رکھ لیتی. تو ایسی سخی، ایسی قناعت پسند ہو گئی کہ پھر کبھی مال کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بچا کر نہیں رکھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا، مال کا، جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وعدے کے مطابق گزار دی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا.